بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمگیر شخصیت، شجاعت اور بہادری۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس برگزیدہ بندے یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اوصاف و کمالات سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت میں جامعیت و ہمگیری نمایاں نظر آتی تھی۔ اس چیز کا مختصر تذکرہ آج ہم کرتے ہیں۔ شجاعت و بہادری کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار میں وہ ہمیشہ پیش نظر آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور جرأت و شجاعت کی بے مثال کارنامے دکھاتے رہے، سوائے غزوہ تبوک کے سن 9 ہجری میں، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جانب روانگی کے وقت مدینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت کی حفاظت و خبر گیری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، کیا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اے علی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ الغرض غزوہ تبوک کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ اس کے سوا باقی ہر غزوے میں آپ رضی اللہ عنہ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت اور جرأت کی بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیا جاتا رہے گا۔ جب اسلامی لشکر کے وہاں آمد کے موقع پر خیبر کے یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، محاصرے کافی طول پکڑ چکا تھا، صورتحال کافی سنگین اور باعث تشویش تھی۔ اسی دوران فریقین کے مابین متعدد چھوٹی بڑی جھڑپوں کے نوبت آتے رہے، تاہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی گواہی تھی اس شخص کے لیے کہ میں جسے کل علم سونپا جانا تھا، وہ سپہ سالاروں کی قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی، اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات اسی آرزو میں گزاری کہ کاش کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، یعنی علی کہاں ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں علم یعنی جھنڈا عطا فرمایا، نیز فتح و خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمنوں کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنسنی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا اور جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو للکارا، جو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہو گیا، پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تمام غزوات کے موقع پر، بالخصوص غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمات، جرأت اور شجاعت اور جذبہ سرفراشی یقیناً تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے۔